میں نے گھر والوں سے چھپ کر ایک عیسائی لڑکی سے محبت کی شادی کی تھی۔ کچھ عرصہ بعد مجھے پتا چلا کہ اب بھی اس کے دوسرے عیسائی لڑکوں سے تعلقات ہیں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر کافی عرصہ بعد وہ مجھے ہسپتال میں نظر آئی اور مجھے پتا چلا کہ اسے گلے کا کینسر ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ وہ میرے نکاح میں تھی، میں اس کی خدمت کرنے لگا اور پھر ایک دن میں نے اسے سورہ رحمان کی تلاوت کرائی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس وقت کبھی کبھی محبت میں انسان اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ فراموش کر بیٹھتا ہے۔ کسی نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، پھر اسے کسی چیز کی سمجھ باقی نہیں رہتی، نہ صحیح اور غلط کا پتہ چلتا ہے۔ مجھے بھی جب نینی سے محبت ہوئی تو مجھے آگے پیچھے کچھ دکھائی نہ دیا، نہ یہ نظر آیا کہ اس کا کردار کیسا ہے، نہ ہی میں نے مذہب کا فرق دیکھا۔ حالانکہ میں نینی کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں جانتا تھا جو کسی بھی مرد کی غیرت کو گراں گزرتی، لیکن میں نے ان سب باتوں کو بھی فراموش کر دیا تھا۔ اگر مجھے کچھ پتا تھا تو بس اتنا ہی کہ مجھے نینی سے محبت ہو گئی ہے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ یہ محبت اس قدر شدید اور زوردار تھی کہ میں نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر اس سے شادی کر لی۔ میں نے اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں اپنے ماں باپ کو شامل کرنا بھی مناسب نہ سمجھا تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میرے ماں باپ بہت زیادہ مذہبی ذہنیت کے مالک تھے اور وہ اس بات کو کبھی برداشت نہ کرتے کہ ایک کرسچن لڑکی ان کی بہو بن جائے۔ اس لیے میں نے یہ بات سب سے چھپائی تھی۔ دراصل نینی ایک عیسائی لڑکی تھی جو میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ مجھے اسکالرشپ پر امریکہ کے کالج میں ایڈمیشن ملا تھا اور میرے والد نے ساری جمع پونجی لگا کر مجھے یہاں بھیج دیا تھا تاکہ میں ان کا مستقبل روشن کر سکوں۔ میں اماں ابا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے مستقبل کے حوالے سے انہوں نے بڑے بڑے خواب دیکھ رکھے تھے۔ آیا تو میں یہاں تعلیم حاصل کرنے تھا، لیکن پھر میری زندگی میں نینی آئی اور میری زندگی کا ایک خاص حصہ بن گئی۔ اس نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ مجھے دوسری چیزوں میں بھی انوالو کر دیا۔ کبھی پارٹیز میں لے جاتی تو کبھی دوستوں کے ساتھ ہم گھومنے پھرنے جاتے۔ وہ بہت آزاد خیال لڑکی تھی اور بالکل تنہا رہتی تھی۔ بہت عرصے پہلے اس کے والدین کی طلاق ہو گئی تھی اور اس کے بعد اس نے اکیلے ہی اپنی زندگی کو آگے بڑھایا تھا۔ صبح میں وہ یونیورسٹی پڑھتی اور شام میں ایک ہوٹل میں ویٹر کی نوکری بھی کرتی تھی۔ اس نے مجھے ہی اپنے ہوٹل میں نوکری بھی دلوا دی تھی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ صبح یونیورسٹی اور شام میں ہوٹل میں ہوتا۔ جب میں نے اپنے ماں باپ کو یہ بات بتائی تھی کہ میں ایک ہوٹل میں ویٹر کی نوکری کر رہا ہوں تو میری ماں یہ سن کر خوب روئی، کہنے لگی کہ تیرا خرچہ ہم یہاں سے بھیج دیا کریں گے، لیکن تجھے وہاں ایسی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کے حساب سے دیکھا جاتا تو ویٹر کی نوکری بہت ہی بری سمجھی جاتی تھی، لیکن امریکہ میں اس طرح کی نوکریوں کو برا نہیں مانا جاتا تھا، بلکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس یہی نوکریاں کر کے اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتے تھے، پھر چاہے وہ پاکستانی ہوتے یا امریکن۔ میں نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ میں نوکری اپنی خوشی سے کر رہا ہوں اور اپنا خرچہ خود اٹھا سکتا ہوں۔ تقریباً سارا ہی دن میرا اور نینی ایک ساتھ گزرتا تھا۔ اس کے بہت سے لڑکوں کے ساتھ تعلقات تھے، سب سے ہی وہ دوستی بنا لیتی اور خوب مزے کرتی۔ زیادہ تر وہ لڑکوں کے پیسوں پر ہی عیاشی کرتی تھی، کیونکہ اس کی اپنی آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ویٹر کی نوکری سے جو پیسے ملتے اس سے وہ یونیورسٹی کا خرچہ پورا کرتی تھی۔ وہ کافی مشکل زندگی گزار رہی تھی، مگر وہ کہتی تھی یہی زندگی ہے، اس طرح زندگی جینی چاہیے۔ جیسے جیسے وقت گزرا، مجھے اور نینی کو 7 سال ہوا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ میں جانتا تھا کہ وہ غلط راستوں کی مسافر ہے، لیکن میرا ماننا تھا کہ اس نے یہ مسافت حالات کی وجہ سے طے کی ہے۔ اپنی ماں باپ کی طلاق کی وجہ سے وہ بے گھر ہوئی تھی، بے آسرا ہوئی تھی، شاید اس لیے اس روش میں پڑ گئی تھی۔ میری نظر میں اس کے ہر گناہ کے پیچھے کوئی جواز تھا اور شاید یہ میری محبت تھی جس نے یہ جواز تلاش کر لیے تھے۔ میں اس کی قربت کا خواہش مند تھا، لیکن اس کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے نکاح کی بات کی تو وہ کچھ ہچکچائی اور کہنے لگی کہ تم مسلمان ہو اور میں کرسچن، تمہارے گھر والے کبھی اس شادی کو قبول نہیں کریں گے، جبکہ میرے آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھے کیا مسئلہ ہوگا، ہم نکاح کے بغیر بھی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، شادی کرنا ضروری تو نہیں ہے۔ وہ بغیر شادی کیے بھی میری ہونے کو تیار تھی، اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی،
لیکن میرے لیے یہ شاید دنیا کا سب سے بڑا گناہ تھا کہ میں بغیر نکاح کے نینی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہتا۔ نینی کی بات سن کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ دیکھو، ابھی تو مجھے یہاں 3 سال تعلیم کے لیے اور رہنا ہے، تب تک ہم شادی کر کے آرام سے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور اگر ہمارے بچے ہو گئے تو میں خود اپنے گھر والوں کو بتا دوں گا۔ بچے ہو جائیں گے تو پھر میرے گھر والے بھی ہمیں قبول کر لیں گے۔ ویسے بھی تم اہل کتاب ہو، میں تم سے نکاح کر سکتا ہوں، اور پھر میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، میری خوشی کی خاطر وہ تمہیں ہر صورت قبول کر لیں گے۔ میں نے نینی کو ہر طریقے سے راضی کیا تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن وعدہ کرو کہ پھر تم مجھ پر زیادہ پابندیاں نہیں لگاؤ گے، کیونکہ میری ماں باپ کی طلاق بھی اسی لیے ہوئی تھی کیونکہ بابا ماما کو پارٹیز وغیرہ سے روکتے تھے۔ انہیں ماما کی آزادی اور دوستیوں پر اعتراض تھا، اور اسی وجہ سے گھر میں روز روز جھگڑے ہوتے تھے۔ اس کی بات سن کر میں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، تمہیں جہاں جانا ہے میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں کبھی کسی بات کا پابند نہیں کروں گا۔ وہ میری بات مان گئی۔ اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی، وہ کافی سالوں سے تنہا تھی، اس لیے اس نے چھپ کر مجھ سے نکاح کر لیا۔ پھر ہم دونوں اسی کے اپارٹمنٹ میں ہی ایک ساتھ رہنے لگے۔ اکثر میرے والدین کو شک گزرا اور میری ماں مجھ سے پوچھتی کہ تو وہاں کسی انگریزن کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا۔ اماں کی بات سن کر میرے پسینے چھوڑتے، لیکن میں ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا اور اماں سے کہتا کہ نہیں، میں اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہا ہوں۔ میں اتنی جلدی اپنی شادی کے بارے میں اماں کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میری واپسی میں ابھی بھی بہت وقت تھا۔ اگر میں اماں کو ابھی اس بارے میں بتا دیتا تو وہ رو رو کر ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ جو جیسے چل رہا تھا میں نے چلنے دیا۔ میں اور نینی ایک ساتھ رہ رہے تھے، اب بھی دونوں ایک ساتھ یونیورسٹی جاتے تھے اور نوکری پر بھی ساتھ ہوتے تھے۔ مجھ سے شادی کے بعد بھی اس کی کافی لڑکوں سے دوستی تھی، لیکن ایک حد میں رہ کر میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ رات کو کسی لڑکے کے ساتھ کہیں باہر نہیں جائے گی اور نہ ہی کوئی لڑکا ہمارے گھر آئے گا، البتہ دن میں جس سے چاہے مل سکتی ہے۔ میں نے بس اسے ایک حد تک اپنا پابند کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ خود ہی خود کو بدل دے۔ میری بات پر اس نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا اور مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ وہ میرے رنگ میں ڈھل رہی تھی۔ پھر کچھ دن گزرے تو وہ کہنے لگی کہ اب میں نوکری چھوڑ رہی ہوں، میری ذمہ داری اٹھانا تمہارا فرض ہے، اس لیے تم ہی کمانے کا انتظام کرو۔ یعنی کہ بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو خود یہی چاہتا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ کنورٹ ہو کر مسلمان ہو جائے اور مسلمان عورتوں کی طرح حیا اور پردہ اس کا زیور بن جائے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ گھر چلانا اور کمانا میری ذمہ داری تھی۔ مشرقی عورتیں بھی 4 دیواری میں ہی رہتی تھیں۔ اگر نینی بھی یہ چاہتی تھی تو اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم سکون سے یونیورسٹی کے بعد اپنی پڑھائی پر دھیان دو تاکہ تمہاری بھی اسکالرشپ قائم رہے اور میں بھی ساتھ ساتھ کوئی اور نوکری تلاش کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی۔ پھر زندگی کی گاڑی اسی طرح چل پڑی۔ میں یونیورسٹی سے نکلتا تو پہلے ایک نوکری، پھر دوسری نوکری پر جاتا، پھر رات گئے گھر لوٹتا۔ نینی میری منتظر ہوتی۔ میرے پاس اتنا وقت بھی نہ ہوتا تھا کہ میں زیادہ اپنے گھر فون کر سکوں۔ ہفتے میں ایک بار بڑی مشکل سے میں فون کرتا تو اماں مجھ سے بہت روٹھی ہوئی کہتی کہ وہاں جا کر تو ہمیں بھول ہی گیا ہے، لیکن میں اماں کو یقین دلاتا کہ میں انہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ پھر میرے منانے پر اماں مان جاتی کیونکہ اماں کو مجھ سے بہت محبت تھی۔ ایسے میں 4 مہینے گزر گئے تھے۔ میں بہت خوش تھا کہ مجھے نینی کا ساتھ مل چکا تھا اور ہماری زندگی بھی سیٹ ہو گئی تھی۔ البتہ میں نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں اب کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے اور نینی نے اسی طرح 1 سال ساتھ گزار دیا۔ میری روٹین بہت مشکل تھی۔ مجھے وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں نینی کے ساتھ بیٹھ کر سکون سے بات کر سکوں۔ میں اتنا تھکا ہوا گھر لوٹتا کہ بس بستر پر گرتے ہی سو جاتا۔ پورے ہفتے میں میری کوئی بھی چھٹی نہیں تھی کیونکہ میں اپنے ساتھ ساتھ نینی کا بھی خرچہ اٹھا رہا تھا۔ یہاں گھر چلانا کوئی آسان بات نہیں تھی، اور اچھی بات یہ تھی کہ نینی نے بھی مجھ سے کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کی تھی۔ نہ وہ مجھے گھر جلدی آنے کا کہتی اور نہ ہی چھٹی کرنے پر زور دیتی تھی۔ پھر ایک دن نوکری کے وقت میری طبیعت بہت خراب ہوئی تو مجھے چھٹی مل گئی اور میں اچانک ہی اپنے گھر پہنچ گیا۔ رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ میرے پاس گھر کے ایکسٹرا چابی تھے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے کیونکہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ بستر پر موجود تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔
میری محبت کا بت چکنا چور ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ کہنے لگی، ارتزام تم اتنی جلدی کیسے آ گئے ہو؟ میں تو اس کے سوال کا جواب بھی نہیں دے سکا تھا۔ میری زبان کو جیسے لکوا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیوی میری پیٹھ پیچھے اس طرح ہر حد پار کر جائے گی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ میرے رنگ میں رنگ رہی ہے، اس میں بھی مشرقی عورتوں جیسی خوبیاں پیدا ہو رہی تھیں، لیکن میں غلط تھا۔ وہ ایک مغربی معاشرے میں جنم لینے والی عورت تھی جس نے ساری زندگی عیاشی میں گزاری تھی، پھر وہ ایک مرد کی پابند کیسے رہ سکتی تھی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں سر جھکائے بس اپنی بیوقوفی پر ماتم کر رہا تھا۔ وہ انگریز لڑکا تو فوراً ہی ہمارے گھر سے نکل گیا تھا، لیکن جاتے جاتے میری جان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میرے پاس جینے کی کوئی وجہ باقی نہ بچی تھی۔ میں خاموشی سے چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ نہ میں نے نینی سے کوئی سوال پوچھا تھا اور نہ ہی اس نے کچھ کہا تھا۔ وہ ساری رات بس خاموشی سے ہی گزر گئی تھی۔ طوفان سے پہلے والا سناٹا ہمارے گھر کی چار دیواری میں چھا گیا تھا، اور پھر صبح میں نے اپنا مختصر سا سامان سمیٹا تھا اور ہمیشہ کے لیے نینی کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ اس نے بھی مجھے روکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ شاید وہ بھی اب اس رشتے سے آزادی چاہتی تھی۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا میں نہیں جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے میری مخلص محبت کو ٹھکرا کر خود کو عیاش لڑکوں کے حوالے کیا تھا، لیکن مجھ پر بھی یہ وقت بہت باری تھا۔ نینی کو چھوڑ کر میں ہاسٹل پہنچ گیا تھا۔ کچھ ہی دن میں نے بڑی مشکل سے پڑھائی کی، اور پھر اس کے بعد میرا دل ہر طرف سے اچاٹ ہو گیا۔ میں سارا وقت تنہائی میں آنسو بہاتا تھا۔ نینی کی بے وفائی نے مجھے پوری طرح توڑ دیا تھا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ پاکستان میں میری ماں کو دل کا دورہ پڑا ہے، تو میں سب کچھ چھوڑ کر واپس لوٹ آیا۔ کافی عرصہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کی اور یہیں اپنی تعلیم کو پورا کیا۔ پھر والد کا بھی انتقال ہو گیا اور والدہ کا بھی۔ میں بالکل تنہا ہو گیا، اور دونوں میرے سر پر سہرا سجانے کے ارمان لے کر اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور میں انہیں یہ بھی نہ بتا سکا تھا کہ میں شادی کر چکا تھا۔ کچھ دن گزرے تو مجھے خود ہی قسمت نے ایک دفعہ امریکہ کا راستہ دکھایا۔ دراصل وہاں میری نوکری لگ گئی تھی۔ میں واپس تو نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اتنی اچھی نوکری چھوڑنا بے وقوفی تھا، اسی لیے بہنوں کے سمجھانے پر میں اس نوکری کے لیے امریکہ پہنچ گیا۔ بہت بڑی کمپنی میں مجھے بہت اچھی نوکری ملی تھی۔ یہ نوکری میری یونیورسٹی کے ایک پرانے دوست کی بدولت ہی مجھے حاصل ہوئی تھی، جس سے پاکستان جا کر بھی میرا رابطہ تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت ہی مخلص تھا۔ اسے نینی والے واقعے کا بھی پورا علم تھا، اس لیے اس نے نہ صرف میری دل جوئی کی تھی بلکہ میرے روشن مستقبل کے لیے بھی وہ فکر مند رہتا تھا۔ اس کے بہت سمجھانے پر میں واپس یہاں آ گیا، اور پھر میں خاموشی سے وہ نوکری کرنے لگا۔ اب اس ملک میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں جہاں جاتا مجھے ماضی کی یاد ستاتی تھی۔ نینی کے ساتھ زندگی ایک الگ ہی رنگ تھا، اور اب تو ہر چیز بے رنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر اس کی بے وفائی یاد آتی تو ایسی تکلیف ہوتی کہ میں خود کو سارا وقت کمرے میں بند کر کے رکھتا۔ زندگی کسی مشین اور روبوٹ کی طرح گزر رہی تھی۔ میرا دوست مجھے بار بار شادی کا مشورہ دیا کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نینی کو بول کر میں اپنی زندگی کا نیا آغاز کروں، لیکن اب میری شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے کچھ عرصہ ہوا، اور سردی زیادہ بڑھی تو میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجبوری میں ہسپتال پہنچا تو کوریڈور میں ہی میرے قدم زنجیر ہو گئے، کیونکہ سامنے نینی ویل چیئر پر بیٹھی تھی اور اس کے چہرے کا رنگ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا، اس نے مجھے نہ دیکھا تھا، لیکن میں تو اس کی خوشبو تک کو پہچانتا تھا۔ ایک نرس اس کی ویل چیئر کو لے کر دوسرے وارڈ کی طرف جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کے کمرے کی طرف جانے کے بجائے میں اس ویل چیئر کے پیچھے پیچھے کھینچتا چلا گیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ نرس نینی کو بڑی مشکل سے سہارا دے کر بستر پر لٹا رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ میرے آگے جوڑ دیے۔ اس کی آواز تو نہ نکل رہی تھی، لیکن وہ اشارے سے مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ نینی کی ایسی حالت دیکھ کر میرا دل بھر آیا تھا۔ میں جس نینی کو چھوڑ کر گیا تھا وہ بہت خوبصورت اور حسین تھی، زندہ دل تھی، ہر وقت شور شرابہ کرتی رہتی تھی، لیکن اس نینی کی تو آواز ہی نہیں تھی۔ یہ تو نہ ہی خوبصورت رہی تھی اور نہ حسین، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی ڈھانچہ میرے سامنے ہو۔ میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑا تھا اور پوچھا تھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن وہ جواب بھی نہ دے سکی تھی۔ اور پھر نرس نے بتایا کہ نینی کو گلے کا کینسر ہو گیا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، اس کے لیے بات کرنا بہت مشکل ہے، وہ یہاں علاج کے لیے ایڈمٹ ہوئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
جس شخص میں آپ کی جان بستی ہو اسے اتنی تکلیف میں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس نے بھلے ہی میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، لیکن سچ یہی تھا کہ وہ میرے نکاح میں تھی اور اس کی سانسوں کے ساتھ میری سانسیں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ بس ہاتھ جوڑے روئی جا رہی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور اسے معاف کر دیا۔ ساری پرانی باتیں میں بھول چکا تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو اتنا کہ نینی تکلیف میں تھی اور اسے میری ضرورت تھی۔ اس کی بے وفائی کو بھول کر میں نے اپنی محبت کو دل میں دوبارہ جگہ دی تھی اور اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ باقاعدگی سے اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی جاب بھی جاری رکھی تھی اور ہسپتال کے چکر بھی لگاتا تھا۔ ہسپتال کا خرچہ بھی اٹھانے لگا تھا۔ میرے دوست نے تو مجھے سختی سے کہا تھا کہ تمہیں نہنی سے ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو گئی تو پھر اسی راستے پر چل پڑے گی، لیکن میں نے بات کا نہیں سوچا تھا۔ مجھے بس اس وقت اس کی زندگی کی فکر تھی، اس لیے میں پھر اس کے پیچھے ہلکان ہونے لگا تھا، مگر اس کی حالت سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ البتہ تھوڑی بہت اس کی آواز نکلنے لگی تھی، اور پھر اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے کی تھی۔ وہ ویٹرز کی نوکری کر کے تھک چکی تھی اور چاہتی تھی کہ کوئی مستقل طور پر اس کی ذمہ داری اٹھا لے، اس لیے اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ لیکن پھر کچھ ہی دنوں بعد اس کے پرانے دوستوں نے اسے اسی روش پر ڈال دیا اور اس سے ملنے جلنے لگے۔ میں دو نوکریوں میں مصروف ہوا تو میرے پیچھے گھر آ کر اسے تعلق قائم کرنے لگے۔ نینی نے سوچا تھا کہ یہ بات مجھے کبھی پتہ نہیں چلے گی۔ ویسے بھی اس کے لیے شادی کا کوئی خاص مطلب نہیں تھا، اس نے یہ شادی اپنے مفاد کے لیے کی تھی۔ لیکن پھر اس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تو بھی اسے اس بات کا ذرا احساس نہیں ہوا۔ اسے لگا کہ اچھا ہی ہوا کہ اس کی اس رشتے سے جان چھوٹ گئی، کیونکہ اس کی زندگی میں وہ انگریز لڑکا الیکس آ گیا تھا جو بہت ہی امیر اور پیسے والا تھا اور اس کا خرچہ اٹھانے کو بھی تیار تھا۔ اس لیے نہ اس نے مجھ سے معافی مانگی، نہ مجھے روکنے کی کوشش کی، بلکہ میرے گھر سے جانے کے بعد اس نے الیکس کے ساتھ تعلقات بنا لیے۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ طرح طرح کے دوست اس کے پاس لے کر آنے لگا اور اس کے دوست بھی اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگے تھے۔ شروع میں تو یہ سب اتنا زیادہ بھیانک نہیں تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ بات تشدد کی حد تک پہنچ گئی۔ وہ سب نشے کی حالت میں چور ہو کر اکٹھے ہو کر اس کے ساتھ زیادتی کرتے۔ اس نے اس سارے معاملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن معاملات ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ الیکس نے اسے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں کا بھی دل لبانے لگی تھی اور ان کا تشدد خاموشی سے برداشت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ باقی سارے دوست اس کا ساتھ کب کا چھوڑ گئے تھے۔ اس کی پڑھائی بھی چھوٹ گئی تھی۔ وہ سارا وقت بستر پر بیمار پڑی رہنے لگی تھی اور پھر کچھ ہی عرصہ پہلے اسے پتہ چلا کہ اسے گلے کا کینسر ہو گیا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے یہ کینسر کس وجہ سے ہوا ہے، لیکن یہ راستہ اس نے خود ہی چنا تھا۔ الیکس کو ہماری زندگی میں شامل کرنے والی بھی وہی تھی۔ جب اسے گلے کا کینسر ہوا تو الیکس اور اس کے دوستوں نے اس کا دروازہ چھوڑ دیا اور اسے ہمیشہ کے لیے اس بیماری سے لڑنے کے لیے تنہا کر گئے۔ پھر وہ خود ہی نوکری بھی کرنے لگی اور اپنا علاج بھی کروانے لگی، اور اب حالات اس نہج تک پہنچ گئے تھے کہ اس کی نوکری چھوٹ گئی تھی اور وہ یہاں ہسپتال میں ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر پڑی تھی۔ اپنے حالات بتا کر وہ میرے آگے خوب روئی تھی، مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، جبکہ میں اسے کب کا معاف کر چکا تھا۔ پھر میں اس کا علاج کروانے لگا۔ ایک دن میری بہن کا فون آیا تو چاروں نہ چار میں نے انہیں اپنی اور نینی کی شادی کے بارے میں بتا دیا۔ اب اماں ابا تو رہے نہیں تھے کہ جن کی وجہ سے میں خوفزدہ ہوتا دبے دبے لفظوں میں کچھ معاملات سے بھی آگاہ کر دیا۔ میری بہنیں جہاں میری شادی کا سن کر دنگ رہ گئی تھیں، اس نے نینی کی بیماری کا سن کر اس سے کہا کہ میں اسے سورہ رحمان کی تلاوت سنایا کروں، کیونکہ اس کی تلاوت سننے سے بہت سی بیماریوں میں شفا حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات تو میں بھی جانتا تھا، لیکن میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ میری بہن نے جب مجھ سے یہ بات کہی تو اس دن میں نے وضو بنایا اور قرآن شریف لے کر ہسپتال پہنچ گیا۔ میں نے خاموشی سے، یعنی بستر پر لیٹی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کے آنسو پوچھے اور اسے کہا کہ تم میرے ساتھ ساتھ یہ سورت پڑھو۔ میں نے بستر پر ہی اس کا وضو بنوایا اور پھر آہستہ آہستہ اسے سورہ رحمان کی آیات پڑھانے لگا۔ شروع میں اس کے گلے میں بے انتہا تکلیف تھی، آواز تک نہیں نکل رہی تھی، لیکن وہ جیسے جیسے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے لگی اور پھر دھیرے دھیرے اس کی آواز کچھ بہتر ہونے لگی
اور پھر ایک مقام پر اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ میں رک گیا اور میں نے قرآن شریف بند کر دی۔ مجھے لگا کہ شاید مستقل پڑھنے کی وجہ سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن مجھے قرآن پاک بند کرتے ہوئے دیکھ کر وہ کہنے لگی، ارتضیٰ اسے کھولو، مجھے آگے پڑھاؤ۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ مجھے کتنا سکون مل رہا ہے۔ میرے گلے کا درد بھی بہت حد تک کم لگ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بالکل دنگ رہ گیا تھا۔ پھر میں نے اسے آہستہ آہستہ پوری سورۃ رحمان پڑھائی اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے گلے کا درد میں واضح کمی آئی تھی۔ پھر ایک دن وہ آہستگی سے کہنے لگی، ارتضیٰ مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یہ میری اولین خواہش تھی کہ نینی مسلمان ہو جاتی، لیکن آج اس نے اپنے منہ سے یہ بات کہہ کر میرا دل جیت لیا تھا۔ میں نے آہستہ سے اسے کلمہ پڑھایا تو اس نے میرے ساتھ ساتھ کلمہ پڑھ لیا۔ پھر میں نے اس کا نام مریم فاطمہ رکھ دیا۔ یہ نیا نام سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر میں روزانہ اسے سورۃ رحمان سناتا، ساتھ ساتھ اس کی تلاوت بھی کرواتا۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کے ٹیسٹ ہوئے اور جو رپورٹ آئی اس نے مجھے بالکل دھنگ کر دیا۔ اس کی رپورٹ کافی حد تک بہتر تھی۔ ڈاکٹر اسے ڈسچارج کرنے کو تیار تھے، البتہ اس کا علاج جاری رہنا تھا۔ میں مریم فاطمہ کو لے کر واپس گھر لوٹ آیا تھا، وہیں گھر جہاں سے میں اسے چھوڑ کر نکلا تھا۔ وہ آج بھی اسی جگہ رہتی تھی، لیکن اب مجھے پرانی باتوں کو یاد نہیں کرنا تھا۔ میں آج بھی مریم فاطمہ کے ساتھ ہوں، اس کا علاج چل رہا ہے۔ سورۃ رحمان کی طاقت نے اسے پہلے سے بہت بہتر کر دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا ہے۔ میں آپ سب سے بھی کہوں گا کہ سورۃ رحمان کو کسی بھی بیماری میں سنیے اور اس کی تلاوت کیجیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ساتھ ہی میری آپ سے درخواست ہے کہ مریم فاطمہ کی صحت کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ اس طرح آپ کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے گا۔ جو بھی بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما دے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔